ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں صوفیہ نامی لڑکی رہتی تھی جو بہت ہی خوبصورت اور بہت محنتی تھی۔ گاؤں کے تالاب میں کپڑے دھونا، چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتن اور کھلونے بنانا اس کا کام تھا۔ گاؤں میں ہر سال ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا جہاں بہت خوبصورت اور عمدہ چیزیں ہوتی تھیں۔ صوفیہ اپنی دوست کے ساتھ تیار ہو رہی تھی فیسٹیول میں جانے کے لیے۔ واؤ، وہ کتنا اچھا ہے، چلو اس دکان چل کے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہی چاہیے، پلیز مجھے یہ دے دے۔ نہیں بیٹی، یہ بہت ہی خطرناک بیگ والا باکس ہے، بہت ہی جادوئی ہے، میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا، پلیز مجھے یہ دے دے۔ اس کا یہ بیج مجھے بہت پسند آ رہا ہے، بہت خاص اور سنہرا ہے۔ نہیں، تمہیں نہیں پتا، یہ ایک جادوئی باکس ہے، اس کا بیج تمہیں کاٹ لے تو تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ صوفیہ رونے لگتی ہے اور اس کی رونا دیکھ کر دکاندار سے رہا نہیں جاتا، وہ اسے دے دیتا ہے۔ یاد سے، یہ ایک خطرناک بھی ہے۔ صوفیہ وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر آ جاتی ہے اور اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ رات کو جب اس کا دل تجسس سے بیٹھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس ڈبے کو کان سے لگاتی ہے اور سوچتی ہے اس میں کیا ہی ہوگا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ڈبہ کھولنے پہ وہ ریڈ کلر کا بھی باہر نکلتا ہے اور اسے کاٹ جاتا ہے۔ وہ درد سے تھکن محسوس کرتے ہوئے بیڈ پہ سو جاتی ہے۔ صبح کا آغاز۔ یہ صبح صوفیہ کی زندگی کی ایک نئی صبح ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی صوفیہ دیکھتی ہے کہ وہ بیڈ پہ بہت ہی چھوٹی ہو گئی ہے اور کمرہ اس کی لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مکھی جیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ بیڈ سے نیچے زمین پہ گرتے ہی وہ یہ سوچتی ہے یہ کیسے ہوا، تو اسے یاد آتا ہے کہ اسے بی نے کاٹا تھا۔ وہ تیار ہوتے ہی فوراً سے ٹیبل کے اوپر کپڑے سے چڑھتے ہوئے اس بی کے ڈبے کو کھولتی ہے کہ کاش وہ بی اس کے اندر ہو، لیکن ادھر تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بہت روتی ہے اور پھر اداس ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کے کمرے میں اس کی ماں اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ وہ زور سے چلاتی ہے، ماں میں یہاں ہوں، ماں میں یہاں ہوں، لیکن اس کو کوئی آواز نہیں آتی۔ وہ سمجھتی ہے وہ اپنی دادی کے یہاں جا چکی ہے، جبکہ صوفیہ یہاں پہ بہت اداس اور بہت مایوس بیٹھی ہوتی ہے اور اسے بہت بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے کیونکہ کچھ دن ہو چکے ہوتے ہیں اور اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تبھی وہ اپنی ڈال کو دیکھتی ہے۔ تبھی وہ ڈال کے پنکھ اٹھاتی ہے اور جادو سے وہ پنکھ اس کے اوپر فٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پاکٹ لٹل فیری بن جاتی ہے۔ وہ لہراتے ہوئے باہر کی وادیوں میں گھومتی ہے، گانے گاتی ہے، سنہرا ڈانس کرتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ جادو اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ آج اسے کئی دنوں بعد گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا ہوتا ہے۔ وہ پھلوں کو دیکھتی ہے، عمدہ پھل، اور چکھتی ہے، واہ کتنے مزیدار ہیں۔ ابھی صوفیہ پھلوں کا مزہ لے ہی رہی ہوتی ہے کہ راستے میں پرنس فلکس اپنا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ پیڑ کے پیچھے سے انہیں چھپ کر دیکھتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت شہزادہ لگتا ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے یہ تو وہی باکس ہے جو بی والے باکس کی طرح تھا۔ اس باکس کے اندر گھس کے وہ کچھ تلاشنا شروع کرتی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ادھر سے اس پری سے باہر نکلوں، لیکن اسے کچھ نہیں ملتا سوائے ایک چابی کے۔ لیکن وہ اندر باکس کے چلی جاتی ہے اور جب پرنس آتے ہیں تو پھر وہ ادھر سے اڑ کے بھاگنا چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن دھاگوں میں پھنس جاتی ہے اور ڈبے میں قید ہو جاتی ہے کیونکہ پرنس اس ڈبے کو بند کر دیتے ہیں۔ ڈبے میں بند ہوتے ہی
بہت زیادہ رونا آ رہا ہوتا ہے صوفیہ کو، نہ جانے اس کی منزل اسے کہاں لے جا رہی ہوتی ہے۔ روتے روتے پرنس فلکس اس ڈبے کو اپنے محل کے کمرے میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسے کھولتے ہیں، اور تبھی انہیں ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز کے پیچھے جاتے ہیں اور صوفیہ ٹائم دیکھتے ہی وہاں سے چھپ کر اس تکے کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ اس ڈبے کو بند کرتے ہیں اور فوراً اپنی الماری میں رکھ لیتے ہیں۔ صوفیہ تکے سے باہر نکلتی ہے، چھپتی ہے، ڈرتی ہے اور پورے محل کا دورہ اور سفر کرتی ہے۔ محل کافی بڑا ہوتا ہے، اس کے پنکھ تھک جاتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہوئے۔ یہ شہزادہ کہاں گیا؟ مجھے اسے تلاش کرنا ہوگا تاکہ مجھے پتہ چلے۔ وہ اسٹڈی روم میں پہنچ جاتی ہے۔ شہزادہ کام کی تھکان سے کچھ دیر ڈیسک پہ اپنا سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے شہزادہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے۔ پانی پینے کے چکر میں وہ گلاس میں ڈوب جاتی ہے۔ گلاس زمین پہ گر جاتا ہے اور سارا کا سارا پانی شہزادے کے خط پہ گر جاتا ہے۔ وہ شہزادے کو حیرانی سے دیکھتی ہے، اٹھتی ہے اور پھسلنے لگتی ہے اور کہتی ہے میں نے نہیں کیا، میں تو خود پھسل رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے شہزادے، میں صوفیہ ہوں۔ اتنے میں شہزادہ اسے دیکھتا ہے، بے حد حسین، بے حد۔ شہزادہ اسے پیار کرتا ہے اور وہ رو کے شہزادے کو اپنی ساری کہانی سناتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے ہاں میں نے سب سنا جو تم نے کہا، اب چلو آؤ میرے ساتھ ذرا، تم کافی دیر سے یہاں گھوم رہی ہو، تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی۔ صوفیہ کو شہزادے کے پاس آ کے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کی باتوں پر حامی پڑتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شہزادہ اسے ہاتھوں میں لے کر محل کی رسوئی میں جاتا ہے اور اسے کچھ بنا کر کھلاتا ہے۔ تھوڑے بہت فروٹس کھاتے ہی صوفیہ اچھا محسوس کرتی ہے۔ پھر وہ بازار جاتی ہے اور اس طرح شہزادہ اسے اس کی من پسندیدہ چیزیں دلاتا ہے۔ شہزادہ اسے پیار کرتا اور اس کی ہر پسندیدہ چیز اسے دلا دیا کرتا اور وہ شہزادے کے پاس ہی ایک پلنگ بنا کر اس پہ سویا کرتی۔ صوفیہ اکثر شہزادے سے بحث ہوتی اور اپنی بات منوانے میں وہ شہزادے کے بال پکڑ کر اس سے منواتی۔ شہزادہ ہنستا۔ دن بہ دن ان کی دوستی گہری ہوتی گئی اور اسی طریقے سے صوفیہ کی بات پہ ہنستے مسکراتے پرنس فلکس کو زندگی ہی بدل گئی۔ صوفیہ کے لیے شاہی کپڑے لے کر آنا ہو یا صوفیہ کے بال بنانا ہو، ان کا روز کے ایک معمول بن گیا۔ ایک دن گھڑ سواری کے دوران صوفیہ نے کہا کیا آپ اس بی کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیا اس بی کا پتہ لگوا سکتے ہیں جس نے مجھے اس حالت میں پہنچایا؟ پرنس فلکس کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، ہم اس کا پتہ ضرور لگوائیں گے کہ آخر بی کا توڑ کیا ہے۔ شاہی محل میں دعوت۔ شاہی محل کی اس دعوت میں ہر پرنسس صرف اور صرف پرنس فلکس کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت رحم دل اور اچھے انسان ہیں۔ اتنے میں صوفیہ پرنس فلکس کو تنگ کرتی ہے، ان کے بال خراب کرتی ہے، جس پہ پرنسس ان پہ ہنستی ہیں اور وہ اداس ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ صوفیہ پہ غصہ کرتے ہیں۔ صوفیہ وہاں سے آ کر جیسے ہی دوائی پیتی ہے اس کے ہاتھ سے وہ دوائی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ وہی ریڈ بی کو دیکھ لیتی ہے اور پریشانی کی حالت میں بھاگتی ہے۔ پرنس فلکس کو بتاتی ہے۔ پرنس وہاں جاتے ہیں اور ویسے ہی بی کو دیکھ کے اسے مارنے لگتے ہیں۔ بی غصے میں آ کے انہیں کاٹنے لگتی ہے اور صوفیہ بیچ میں آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو کٹوا جاتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ پرنس جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور پرنس بھی بہت رونے لگتے ہیں اور وہ زور سے کہتے ہیں صوفیہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ پھر کیا؟ پرنس اس کا حل نکالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہیں ایک سن فلاور مہکتا ہے۔ جادوئی مکھی کا توڑ پرنس کے اس جادوئی ڈبے میں ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ
سن فلاور کے جادوئی بیج سے مری کی پرنس بہت سارے سن فلاورز اپنے محل میں اگواتے ہیں اور خود بھی محنت سے اگاتے ہیں۔ فلاورز جگمگاتے ہیں۔ پرنس صوفیہ کا حال دیکھ کر اور اداس ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ بیگ کی تلاش میں اسے پکڑنے کے لیے سارے نوکر لگا دیتے ہیں اور آخر کار وہ بھی اسی ڈبے میں قید ہو جاتی ہے۔ پھر پرنس سن فلاور کے بیج سے صوفیہ کو پانی پلا کر اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ صوفیہ جیسے دوبارہ سے ایک جوان خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے اور پرنس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ اسے اس کے گاؤں چھوڑ کر آتے ہیں اور ہنسی خوشی اپنا سفر طے کرتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک رنگ تھماتے ہیں اور صوفیہ بھی اس پہ راضی ہو جاتی ہے۔ ان کی شادی کا دن آ جاتا ہے اور پھر صوفیہ کی اور پرنسس فلک کی شادی ہو جاتی ہے۔ سارا گاؤں اور شہر سب خوش ہوتا ہے، وہ بھی اس کی خوشی مناتے ہیں۔ پھر وہ پانی میں بی کے ڈبے کو ڈبو دیتے ہیں۔ دی اینڈ۔ ہمارے چینل کو فالو کریں، لائک کریں اور ہمیں بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔